اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، نفس تو برائی پر بڑا اکسانے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بلا شبہ میرا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یوسف کی 53 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ بادشاہ مصر نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا، اور انہوں نے اس کی بہترین تعبیر بیان فرمائی۔ اس پر بادشاہ بہت خوش اور مطمئن ہوا، اور پھر اپنے قاصد کو بھیجا کہ ایسے باکمال شخص کو جو بلا وجہ کے جیل میں پڑا ہوا ہے نکال کر لاؤ۔ قاصد جب نکالنے گیا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ پہلے اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے معلوم کرو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو یہ ساری تحقیقات ہوئی اور پتہ چلا کہ واقعی میں یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، ان پر تہمت لگائی گئی ہے، وہ ساری باتیں کہنے والے سب کے سب جھوٹے اور دغاباز لوگ تھے۔ ان کی صفائی اور برات کے ہو جانے کے بعد پھر جب وہ جیل سے باہر آئے، لیکن اس پہ بتانا یہ مقصود ہے کہ انہوں نے اپنی پاکیزگی کا اعلان کیا اور اس کے تعلق سے چاہا کہ اس کے تعلق سے تحقیقات ہو جائے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء فرمایا، سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ بیان کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو پاک کرتے ہیں۔ اس طریقے سے سورہ نجم میں بھی فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی فرمایا اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں۔ اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ تم میں سے تقوی و پرہیزگاری والا کون ہے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنی پاکیزگی کی بات کہی تھی اس کی تحقیقات کرنے کے تعلق سے، تو جب ناگزیر ہو جائے کوئی بات، کوئی کام آپ کے اوپر اگر تہمت لگا دی جائے تو پھر آپ کو انہیں ضرورت کے مطابق کہنا ہی پڑے گا کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، میں پاک ہوں۔ اس کے کہنے کے فوراً بعد ہی یوسف علیہ السلام نے اس آیت میں یہ بات بھی فرما دی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی جب کہ میرا بے قصور ہونا جب ثابت ہو گیا ہے، میں اس کو جو ہے اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھتا، اس کا کریڈٹ میں اپنے نفس کو نہیں دیتا، بلکہ اسے اللہ کا فضل سمجھتا ہوں، کیونکہ انسان کا نفس تو اسے برائی پر اکساتا ہے، مگر جن کو اللہ توفیق دے دیتا ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات کو دباتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دینے کے بجائے اسے زیر کر لیتے ہیں۔ نفس کو زیر کرنے کا ایک کام خدا کی مہربانی اور اس کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے، انسان اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی آزمائش خیر و شر میں مطلوب ہے، اس لیے انسانی نفس کے اندر خواہشات رکھ دی گئی ہے، خواہشات برائی اور گناہ کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اندر سے زور لگاتی ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہیں، عنایت فرماتے ہیں اور اس کو توفیق دیتے ہیں، خواہشات کو دبانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے اس کو واضح فرما دیا کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ اصل میں نفس انسانی کا جو مجموعہ ہے وہ 4 عنصر ہے اس پہ، ایک ہے آگ، دوسرا ہے پانی، تیسری ہوا
اور چوتھا مٹی، یہ چار عنصر انسانی نفس پر غالب ہیں، اس سے بنا ہے انسانی نفس۔ تو انسانی نفس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ تو برے کاموں پر، برائی ہی پر اکساتا ہے، انسان کو اس کی طرف مائل کرتا ہے، سوائے اس کے جس پر اس کا رب مہربانی کر دے، رحمت کی نظر ڈال دے اور رحم فرما دے، تو پھر وہ ان برے تقاضوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور محفوظ کر سکتا ہے۔ ورنہ ہر نفس انسانی کے لیے اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ تو برا ہی ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، سوائے ان نفوس کے جس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ نفس مطمئنہ جو انبیاء کرام کو حاصل ہوتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کا لقب اس کو دیا گیا ہے، ورنہ سارے کے سارے انسانوں کے نفوس جو ہے نفس امارہ ہی ہے۔ نفس امارہ یہی ہے، امارہ بالسوء جسے قرار دیا گیا ہے کہ برائی پر جو ہے وہ اکسانے والا ہے۔ اس میں یوسف علیہ السلام نے یہی بات واضح فرمائی کہ جب تک کہ میرا رب میری دستگیری نہ فرما دے، میری امداد نہ کر دے، مجھ پر رحم نہ فرما دے، میں اس سے نکل نہیں سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ بات اس وجہ سے بھی کہی کہ ایسا موقع آنے پر جو ہے میرا خیال بھی اس کی طرف مائل ہو ہی گیا تھا، غیر اختیاری صحیح۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، فرمایا اس سے پہلے آ چکی ہے بات، جبکہ اس عورت نے ارادہ کیا اور یوسف نے بھی ارادہ کیا، دونوں کے ارادے الگ الگ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ گناہ کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ فطری طور پر انسان کے اندر سے جو غیر اختیاری خیالات جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ تھا۔ لیکن نبوت کی شان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ایک گناہی تصور ہوتا ہے، ایک عام انسان کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ بھی گناہی تصور ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس کو جو ہے یہ بات کہی گئی تھی، تو اس سلسلے میں انہوں نے یہی کہا کہ میرے رب نے مجھے برہان دکھا دی اور مجھے روک دیا اس کام سے، ورنہ میں بھی اس میں ملوث ہو ہی جاتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، تو یہاں پر نفس امارہ کو اصل قرار دیا کہ اصل میں نفس امارہ بالسوء ہے جو انسان کا ذاتی طور پر ہوتا ہے۔ نفس کی جو حالتیں بیان فرمائی گئی ہے قرآن میں، وہ تین حالتیں بیان فرمائی ہے اس کے موقف۔ ایک تو ہے نفس امارہ، دوسری نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں کیا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ تو اس میں جو ہے قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، نفس لوامہ کی قسم کھا کر کہا ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے اصل میں؟ نفس لوامہ یہ ہے کہ انسان خدا اور آخرت سے ڈرتے ہوئے گناہ اور برائی کے کام سے رک جائے۔ ملامت کرنے والا نفس، انسان کو ملامت کرنے والا نفس گناہ پر سے روکنے کے لیے جب گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرے، فوراً اپنی رب سے معافی مانگے، استغفار کرے اور اپنی گناہوں کو سمجھتے ہوئے روئے گڑ گڑائے، یہ نفس لوامہ ہے۔ یہ نفس لوامہ کا موقف ہے اور یہ حالت ہے، یہ اچھی بہترین حالت ہے۔ یہ مجاہدے سے صلح امت کو حاصل ہوتی ہے، ورنہ نفس تو نفس امارہ ہی ہے۔ اور ایک نفس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمائی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کو خطاب کیا۔ یہ نفس مطمئنہ نے مسلسل مجاہدے سے جو ہے حاصل ہوتا ہے، امت کے دیگر لوگوں کو بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن اس پر ہمیشہ قائم رہنا ضروری نہیں ہے، آتا جاتا رہتا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ برائی کے کیا رجحان ہی پیدا نہ ہو، اس کی طرف انسان مائل ہی نہ ہو، یہ بہت بڑا درجہ ہے، اونچا درجہ ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب کہتے ہیں کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، جنت کی بشارت اس میں دے دی گئی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو بغیر مجاہدے کے عطا فرما دیا جاتا ہے، اور دیگر حضرات کو جو ہے مجاہدہ اور محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کے بعد اس کو حاصل ہوتا ہے اور پھر چلا بھی جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا حال یہ ہے۔ تو نفس مطمئنہ کے تعلق سے جو ہے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین ہے۔ نفس لوامہ
وہ بھی ملامت کرنے والا، جس کو قیامہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم کھا کر، تو وہ بہترین درجہ ہے وہ بھی، کہ انسان سے جب گناہ اور غلطی ہو جائے اور قصور ہو جائے تو فوراً اپنے رب کے سامنے رجوع ہو اور معافی مانگے، توبہ کرے، اور اس کا نفس اس کو ملامت کرے اس کام کے کرنے پر۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو ان کا نفس ملامت ہی نہیں کرتا، کوئی گناہ کے ہو جانے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد باتیں بناتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کرنا نفس لوامہ کے لیے جو ہے بہت برا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نفس امارہ ہی پر رہنا چاہتا ہے، برائی ہی پر رہنا چاہتا ہے، برائی پر آمدہ ہے وہ، اور اسی کی طرف راغب ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ انسان کو محنت اور کوشش اور مجاہدہ کرنا چاہیے، اور اپنے رب سے ڈر کر آخرت کی فکر اور خوف دل میں لاتے ہوئے وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں نفس لوامہ کا، کہ انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو فوراً وہ اپنے رب سے رجوع ہو جاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ نجم میں، کہ جو چھوٹے چھوٹے یعنی بڑے بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، تو جو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً جو ہے اپنے رب کے ذکر میں لگ جاتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، تو پھر وہ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ کون ہے سوائے اللہ کے گناہوں کو معاف فرمانے والا؟ تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ نفس کے جو تین جو ہے حالتیں ہیں، اس کی سب سے پہلی حالت اور اصل میں حقیقی جو ہے وہ انسانی نفس تو برائی ہی پر اکساتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اس کا رب مہربان ہو جائے، رحم فرما دے۔ ان ربی غفور الرحیم، اور فرما دیا گیا آخر میں بلا شبہ میرا رب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ جس کو نفس لوامہ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، وہ کیفیت اس کی، وہ موقف اس کو حاصل ہو گیا ہے، تو پھر اس کا رب جو ہے اس کے لیے غفور ہے۔ دو صفتیں یہاں پر لائی گئی ہے، غفور اور رحیم، یعنی بہت مغفرت فرمانے والا ہے، جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اپنی غلطیوں اور قصوروں کوتاہیوں پر اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اس کا نفس اس کو اس گناہ پر ملامت کرتا ہے، وہ اس سے باز آ جاتا ہے، تو پھر اس کا رب غفور ہے اس کے لیے، اور رحیم ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، اس پر رحم فرما کر اس کی بخشش فرما دے گا، اس کو جو ہے سزا نہیں دی جائے گی۔ تو یہ کیفیت نفس کی بتائی گئی ہے، لہٰذا یہ انہیں بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی پاکیزہ مت کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون تم میں سے پاکیزہ ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باوجود معصوم ہونے کے، باوجود پاکیزہ ہونے کے، یہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی فی اعینی صغیرہ واجعل فی اعین الناس کبیرہ، مجھے اے اللہ میری اپنی خود کی نظروں میں چھوٹا کر کے دکھائیے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا کر کے دکھائیے۔ جو آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنی نظروں میں تکبر نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بڑائی سارے معاشرے میں کر دیتے ہیں، سارے لوگوں کی نظروں میں، ان کی زبانوں پر اس کی بڑائی آ جاتی ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اس کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ذلیل ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہیں، اور اپنے لیے شیخیاں بگاڑنے کی کوشش نہ کریں کہ میں فلاں، میں ایسا، میں ویسا۔ اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا نفس تو برائی ہی کی طرف اکساتا ہے، اس کی طرف مائل کرتا ہے، جب تک کہ تمہارا رب تم پر مہربانی نہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے توفیق کی بھیک مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جو ہے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دیجیے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیجیے جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، اور ہمارے نفس کو امارہ سے نکال کر لوامہ اور مطمئنہ تک لے کر چلے جائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔